سعید بن جبیر نے بیان کیا، کہا کہ ابن عمر رضی اللہ عنہ ہمارے پاس تشریف لائے تو ایک صاحب نے ان سے پوچھا کہ مسلمانوں کے باہمی فتنہ اور جنگ کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ ابن عمر رضی اللہ عنہ نے ان سے پوچھا، تمہیں معلوم بھی ہے فتنہ کیا چیز ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم مشرکین سے جنگ کرتے تھے اور ان میں ٹھہر جانا ہی فتنہ تھا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی جنگ تمہاری ملک و سلطنت کی خاطر جنگ کی طرح نہیں تھی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4651۔ سفیان ثوری نے بیان کیا، ان سے عمرو بن دینار نے اور ان سے ابن عباس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ جب یہ آیت نازل ہوئی کہ اگر تم میں سے 20 آدمی بھی صبر کرنے والے ہوں تو وہ 200 پر غالب آ جائیں گے، تو مسلمانوں کے لیے فرض قرار دے دیا گیا کہ ایک مسلمان 10 کافروں کے مقابلے سے نہ بھاگے، اور کئی مرتبہ سفیان ثوری نے یہ بھی کہا کہ 20 200 کے مقابلے سے نہ بھاگیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت اتاری، اب اللہ نے تم پر تخفیف کر دی۔ اس کے بعد یہ فرض قرار دیا کہ 100 200 کے مقابلے سے نہ بھاگیں۔ سفیان ثوری نے ایک مرتبہ اس زیادتی کے ساتھ روایت بیان کی کہ آیت نازل ہوئی، اے نبی، مومنوں کو قتال پر آمادہ کرو اگر تم میں سے 20 آدمی صبر کرنے والے ہوں گے۔ سفیان ثوری نے بیان کیا اور ان سے عبداللہ بن شبرمہ کوفہ کے قاضی نے بیان کیا کہ میرا خیال ہے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر میں بھی یہی حکم ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4652۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ جب یہ آیت اتری، اگر تم میں سے 20 آدمی بھی صبر کرنے والے ہوں گے تو وہ 200 پر غالب آ جائیں گے، تو مسلمانوں پر سخت گزرا، کیونکہ اس آیت میں ان پر یہ فرض قرار دے دیا گیا تھا کہ ایک مسلمان 10 کافروں کے مقابلے سے نہ بھاگے، اس لیے اس کے بعد تخفیف کی گئی، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اب اللہ نے تم سے تخفیف کر دی اور معلوم کر لیا کہ تم میں جوش کی کمی ہے، سو اب اگر تم میں 100 صبر کرنے والے ہوں گے تو وہ 200 پر غالب آ جائیں گے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کہا کہ تعداد کی اس کمی سے اتنی ہی مسلمانوں کے صبر میں کمی ہو گئی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4653۔ شعبہ نے بیان کیا، ان سے ابو اسحاق نے کہ میں نے برا بن عازب رضی اللہ عنہ سے سنا، انہوں نے کہا کہ سب سے آخر میں یہ آیت نازل ہوئی تھی، یستفتونک قل اللہ یفتیکم فی الکلالہ، اور سب سے آخر میں سورہ برت نازل ہوئی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4654۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اس حج کے موقع پر جس کا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں امیر بنایا تھا، مجھے بھی ان اعلان کرنے والوں میں رکھا تھا جنہیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یوم نحر میں اس لیے بھیجا تھا کہ اعلان کر دیں کہ آئندہ سال سے کوئی مشرک حج کرنے نہ آئے اور کوئی شخص بیت اللہ کا طواف ننگے ہو کر نہ کرے۔ حمید بن عبد الرحمن نے کہا، پھر اس کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو پیچھے سے بھیجا اور انہیں سورہ برت کے احکام کے اعلان کرنے کا حکم دیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا، چنانچہ ہمارے ساتھ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے بھی یوم نحر ہی میں سورہ برت کا اعلان کیا اور اس کا کہ آئندہ سال سے کوئی مشرک حج نہ کرے اور نہ کوئی ننگے ہو کر طواف کرے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4655۔